السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو آج ہم یہ جو لیسن درد کا مارا ہے تو آگے ہم پڑھیں گے یہاں سے. پھر اس لڑکی نے ذرا جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا. یعنی جب یہ لڑکی سمجھو کے دکان پر آئی تو اسے سمجھو سے پوچھا کہ بیچنے کے لیے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے. یہ جو آپ کے پاس آپ کے دکان کے اندر جو مصنوعی چیتے کا بچہ ہے تو یہ آپ کو بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے. اور سمجھو نے منکش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا تھا بیچنے کے لیے. اس وقت سمجھو تمباکو پی رہا تھا تو وہ حقے کی نائی اس نے منہ سے نکالی اور اس نے جواب دیا اس انگریزی لڑکی کو، انگلستان کی لڑکی کو، کہ یہ مجھے بیچنے کے لیے جو مصنوعی چیتے کا بچہ جو ہے یہ مجھے بیچنے کے لیے ہے. لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی. لڑکی نے کہا کہ اس کا کتنا قیمت ہے. تو سمجھو نے اس کا قیمت بھی بتایا کہ اس کا قیمت جو ہے وہ 2780 روپے. یہ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا. اس لڑکی نے اس چیتے کے بچے پر ہاتھ پھیرا اور دکان سے باہر چلی گئی. سمجھو کے دکان سے باہر چلی گئی. یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی. 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی. یعنی کہ پھر ایک بار یہ لڑکی جو ہے یہ سمجھو کہ دکان پر آئی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھا اور یہ گور گور سے اس چیتے کے بچے کو دیکھنے لگی. یہ لڑکی بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی. آہستہ آہستہ یہ اس کے دکان سے چلی گئی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی. یہ والا جو چکر تھا یہ اس لڑکی کا تیسرا چکر تھا سمجھو کہ دکان کے ہاں سے. اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھی. یعنی کہ یہ لڑکی جو تھی یہ گور کے اس چیتے کے بچے کو دیکھ رہی تھی. اس کے لب تھر تھرائی تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی. چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے سمجھو کو ان تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا. اب سمجھو کو اس لڑکی کا خیال آیا جب وہ گور کے اس چیتے کے بچے کو دیکھ رہی تھی اور پھر خیالوں کی یہ روپہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتے ہوئی دور پیچھے چلی گئی. اب یہ سوچنے لگا سمجھو جو تھا اب اس کو اپنا بچپن یاد آیا، اپنا جو پاسٹ یاد آیا جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا. یعنی کہ اس وقت اس کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی لیکن اس کو اپنا بچپن یاد آ گیا. یعنی کہ اس وقت وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آگے نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا. یعنی اس کا مکان جو تھا اس کے باپ کا جو مکان تھا وہ اس وقت جل چکا تھا اور یہی خیال اس کو آیا. آبائی مکان آگے نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا. ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اس طرح غیر ارادی طور پر تھرایا کرتے تھے
یعنی جب سمجھو دوسروں کے مکان کو دیکھتا تھا، اور کیونکہ ان کا مکان جو تھا وہ جل چکا تھا، وہ جل چکا تھا، اور اس ارادے سے ان خیالوں میں اس کے جو ہونٹ جو تھے وہ تھر تھرا کرتے تھے. یعنی اس کو اپنا مکان یاد آتا تھا. ان کے پاس اس وقت کوئی اچھا سا مکان نہیں تھا. یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شیورلیٹ کار دیکھی تھی، پہلی بار جب اس نے سمجھو نے جب پہلی بار جب وہ جوان تھا، 18-19 سال کا لڑکا تھا، اس وقت جب اس نے پہلی بار یہ کار دیکھی تھی، اور اس وقت بھی اس کے ہونٹ تھر تھرانے لگے تھے. یا جب اس نے پلیڈیم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا. یعنی یہ اس کو اپنا بچپن یاد آتا تھا کہ کیسی تھرتھراہٹ تھی اس میں، کیونکہ ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے. آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا. زمانہ بیت گیا، یعنی کافی عرصہ گزر چکا تھا. تب سے آج تک ماگرول باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا. یعنی کہ سمجھو نے جب اپنی بزنس سنبھالی اور اس کی مالی حالت اچھی ہو گئی، اور اس نے پھر نیا مکان بھی بنایا، ایک شاندار مکان بھی بنایا. اس کے گھر میں ایک دو موٹر بھی تھے اس وقت تھے. اس کے گیراج میں 2 موٹریں موجود تھے. وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا. انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے کے لیے جاتا تھا، اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا. یعنی کہ اس وقت جو سمجھو تھا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا. اس کا اہل عیال بڑے مزے سے رہتا تھا. کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو یاد آ رہا تھا. اس کو یاد آتا تھا اپنا جو پاسٹ، اپنا جو پچھلا وقت جب ان کا مکان جل چکا تھا، اور ان کی حالت جو تھی، گھریلو حالت جو تھی وہ پست ہو چکی تھی، لیکن آج وہ شاندار انداز میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. اس کا دل اب بھی کبھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہاں دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا. کیونکہ اب وہ جوان نہیں تھا، یا وہ بچہ نہیں تھا. اب وہ ایک باشعور شہری بن چکا تھا. اب وہ 18-19 برس کا سمد نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا. یعنی اس کی عمر جو تھی وہ 57-58 سال کی تھی. اب وہ کوئی بچہ نہیں رہ چکا تھا. حاجی سمجھو نماز و روزے کا پابند تھا. یعنی کہ نماز بھی وہ پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا. اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھا. یعنی کہ چیتے کا بچہ اس کے دکان میں تھا. جس چیتے کے بچے پر وہ لڑکی، جو انگریزی لڑکی گور کے دیکھ رہی تھی، اور اس کے دل میں شاید چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو خریدوں، لیکن شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے خرید سکے. اگر اپنی گدی پر بیٹھ گیا اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. یعنی کہ چیتے کا جو بچہ تھا یہ اس نے خود بنایا تھا. حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا وہ جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار
جاگ پڑا تھا، یعنی چھپا ہوا فنکار، یعنی کہ اس کا جو فن تھا وہ عالی تھا، وہ تجربہ کار اس میں کافی ماہر تھا۔ اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، یعنی کہ وہ اس چیتے کے بچے کو عاشق ہو گئی تھی، کیونکہ یہ چیتے کا بچہ اصلی دکھائی دے رہا تھا، یہ تو مصنوعی تھا، لیکن اس میں ایسی کاریگری تھی، یہ ایسی کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ یہ اصلی دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھو نے حقے کی نائی ہونٹوں میں دبا لی، کیونکہ اس وقت وہ تمباکو پی رہا تھا، اور ہلکے ہلکے دھویں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دان پان جسم کمرے کے نیچے تک، لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں، 18-19 برس کی لگتی تھی یہ لڑکی جو تھی، یہ 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھر تھراتے تھے اور آواز نکلتی تھی، بالکل جیسے اس عمر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جب سمجھو کہ جو عمر جو تھی 17-18 سال کی تھی، تو ایسے حالات اس کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مگر جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے، نگاہ سے دور، دسترس سے دور، مگر خیالوں کے پاس، ہونٹوں کی بے آواز تھر تھراہٹ کے قریب۔ یعنی یہ اپنے آپ کو اور اس لڑکی کو موازنہ کرتا تھا کہ یہ جو حالات اس وقت لڑکی کے ساتھ ہے، کیونکہ شاید اس لڑکی کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اس چیتے کے بچے کو خریدنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور یہ جو حالات تھے یہ سمجھو کے پاس جب وہ 17-18 سال کا تھا تو ہوا کرتے تھے۔ چل آگے نئے لیکچر میں پڑھیں گے، باقی والسلام، شکریہ۔